وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين هاجروا في الله، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، علم رکھتے ہوتے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کو 80 صحابہ سے متعلق مانا ہے جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہے جیم رے ہجرہ، چھوڑ دینا، اور اسلامی اصطلاح میں ہجرت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ دار، دوست احباب، گھر بار چھوڑ کر ایسے علاقے میں جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ تو والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے رشتہ دار، دوست احباب چھوڑ دیے، فی اللہ، اللہ میں، یعنی اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ کیوں چھوڑ دیے؟ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا تھا، اپنی قوم کی طرف سے ان کو بہت سی ایذائیں پہنچی تھیں۔ ایسے لوگ تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھیں، جن کا نام حضرت رقیہ تھا، وہ بھی شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ان کو دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی آخرت کا اجر تو ہے لیکن دنیا میں بھی اچھا ملے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی نے ان کا بہت اچھی طرح استقبال کیا، ان کی قدر و منزلت کی، ان کو عزت دی، ان کو پناہ دی، ان کی ڈھارس بندھائی۔ اس کے بعد یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ اسلام کا مرکز بنا۔ پھر ان مسلمانوں کا، ہجرت کرنے والے جو حبشہ یا مدینہ کی طرف تھے، ان مسلمانوں کا اقتدار صرف مدینہ کی حد تک نہ تھا بلکہ پورے عرب پر چھا گیا۔ پھر اسی طرح مکہ میں جو تنگ حالات تھے، ہر طرح کا ان سے بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کے لیے مشکل ہو گئی اور اذیتیں ان کو سہنی پڑی۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات اس طرح پھیرے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ لوگ خوشحال ہوئے، ان کو بہترین رزق ملا، اور اسلام کے آنے سے پہلے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس قربانی کے بعد ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہاجرین کو وظائف دیا کرتے تو کہتے تھے، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل، یہ لو اپنا حصہ جس کا تم سے اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا، لیکن جو کچھ تمہاری آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام پوری دنیا تک پھیلا اور انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں نہ صرف یہ کہ زمین کی وسعتوں کے مالک ہوئے بلکہ اس کے علاوہ زمین کے خزانے بھی ان کے ہاتھ آئے، اور پھر ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آج ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دنیا کی بھلائی ہے، رزق حسنہ بھی ہے، اچھی نام بری بھی ہے کہ اچھے لفظوں میں پکارے جاتے ہیں
ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم ہوتا ہے جو ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور اسی طرح دنیاوی عزت و آبرو بھی ان کو نصیب ہوئی۔ ساتھ ہی وعدہ کیا ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ کون جانتے ہوتے؟ یعنی وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ خوشخبری صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آیت کا مفہوم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے اس خاص کانٹیکسٹ میں وہ استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور انہی جیسے عمل کریں، یہ خوشخبریاں ان کے لیے بھی ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک ایک خاص وقت تک کے لیے تو نہیں آیا کہ صرف ان کے لیے بشارت ہو، اور اگر بعد میں کوئی شخص قربانی کرے تو اس کے لیے اس میں حصہ نہ ہو۔ نہیں، رہتی دنیا تک جو لوگ اللہ کی خاطر قربانی کریں گے ان کے لیے اجر ہے۔ قرطبی ایک تفسیر ہے، اس نے ابن عربی کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گی کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی طلب اور جستجو کے لیے۔ پہلی قسم کا سفر جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کی 6 قسمیں ہیں۔ کیونکہ آیت میں بھی کیا آیا، من بعد ما ظلموا، تو وہ کس چیز سے بچ کر نکلے تھے؟ ظلم و ستم سے۔ تو ان کے خیال میں ہجرت اسی چیز کا نام، کیونکہ ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ تو اس کی وہ 6 قسمیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا۔ یہ سفر کی قسم عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت تک بھی بقدر استطاعت، جبکہ دار الکفر میں اپنے جان، مال اور آبرو کا امن نہ ہو یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص دار الکفر میں رہ کے، دار الکفر کیا ہوتا ہے؟ جس میں کافروں کی میجورٹی ہو، انہی کی حکومت ہو، انہی کا قانون ہو، انہی کا سب کچھ ہو۔ اگر کسی ایسے ملک میں کوئی مسلمان رہتا ہے جہاں وہ اپنے دینی فرائض ادا نہیں کر سکتا، مثلا نماز پڑھنے کی اس کو آزادی نہیں یا اجازت نہیں، یا وہ حج کے لیے نہیں نکل سکتا، یا اور اسی طرح کی اس پر پابندیاں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس کو وہ جگہ چھوڑنی ہوگی اور اس علاقے کی طرف سفر کرنا ہوگا جہاں وہ اپنے فرائض کو پورا کر سکے۔ یہ ابن عربی کی رائے ہے۔ دوسرا یہ کہ دار البدعت سے نکل جانا۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو۔ ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی اگر ایسا ماحول ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے دین کا، اس کی آیات کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے اور آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ خود اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کا ایمان محفوظ ہو۔ تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ مثلا ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں کھانے کے لیے کوئی حلال چیز ملتی ہی نہیں، جو کچھ ملتا ہے سب میں حرام ہے، تب اس کو اجازت نہیں کہ وہ ایسی جگہ پر رہے، وہ وہاں سے نکل کر طلب حلال کے لیے دوسری جگہ جائے۔ چوتھا، جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر۔ یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے۔ مثلا اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ قوم فرعون ان کے قتل کا ارادہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مدین کی طرف سفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی سامنے ہے، جبکہ قوم کی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ انی مہاجر الی ربی سیہدین۔ پھر اسی طرح پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے ہے۔ آب و ہوا کی خرابی اور مرض سے بچنے کے لیے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی تھی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم
یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو، یعنی کسی ہلی ایریا میں لے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ یا مدینہ سے نکلے تھے اور مختلف علاقوں میں پھیل رہے تھے، تو بہت سی آب و ہوائیں ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھیں، تو ایسی صورت میں بیمار پڑنے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی بجائے انہیں کیا حکم دیا گیا کہ وہ جگہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جائیں جہاں امن و امان سے کام کر سکیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہو تو اس کے لیے صاف حکم ہے کہ وہ جگہ نہ چھوڑی جائے جبکہ وہ پھیل چکا ہو، اگر پہلے ہو جائے تو وہ اور بات ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو، یعنی بیماری والی جگہ پر جاؤ نہیں، اور اگر پھیل جائے تو وہاں سے نکلو نہیں۔ چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔ یہ 6 قسمیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے کیا گیا ہو، اور جو کسی چیز کو پانے کے لیے سفر کیا جائے تو اس کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو سفر عبرت، یعنی دنیا کی سیر و سیاحت اس کام کے لیے کرنا کہ اللہ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ اور سابقہ اقوام کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کی جائے۔ سائحون کی بات آئی تھی نا، وہ سائحون جنت کا سودا کرنے والے سائحون بھی ہوتے ہیں، تو سائحون میں 2 پارٹ ہو گئے، ایک تو ہجرت جس میں کسی چیز سے بچ کے نکلنا ہے، اور دوسرا سائحون کسی چیز کی طلب، نیکی کے راستے میں سفر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کسی چیز کو پانے میں سب سے پہلے کیا ہے کہ کسی مقام عبرت کی طرف سفر کرنا اور وہاں جا کر کچھ سبق سیکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کس طرح ان لوگوں کا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے۔ ذوالقرنین کا سفر انشاءاللہ آگے آپ سورۃ کہف میں پڑھیں گے۔ دوسرا ہے سفر حج، اور اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے چند شرائط کے ساتھ۔ تیسرا ہے سفر جہاد، اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کب جہاد فرض ہوتا ہے، کب وہ مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حالات کے مطابق پھر انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس کو نکلنا ہے اور کس کو نہیں۔ چوتھا ہے سفر معاش، جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پہ لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ روزگار تلاش کرے۔ تو طلب حلال جو ہے یہ بھی فریضہ ہے نا، یعنی حلال رزق کمانا جو ہے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا جو ہے یہ بھی مسلمان کے فرائض میں شامل ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ حرام سے کوئی شخص بچنا چاہتا ہو اور اپنے ملک میں یا اپنے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ پاتا ہو تو وہ پھر اس زمین کی طرف چلا جائے جہاں حلال میسر آ سکے۔ پھر ہے سفر تجارت، یعنی ضرورت کا سامان تو ہے لیکن زائد مال کی تلاش کے لیے سفر کرنا، بزنس ٹورز جس کو کہتے ہیں۔ اس کا بھی قرآن پاک میں آتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور یہ کون سے سفر میں ہے؟ سفر حج میں۔ جب اللہ نے سفر حج میں تجارت کی اجازت دی ہے تو پھر کسی اور سفر میں تجارت کیوں نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ حلال چیزوں کی تجارت ہو، اسمگلنگ نہ ہو۔ پھر اسی طرح طلب علم کے لیے سفر، اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم اور معروف ہے، یعنی کچھ حالات میں تو اس کے لیے سفر کرنا فرض عین بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے علاقے میں کوئی بھی سکھانے پڑھانے والا نہ ہو اور ساری بستی گناہگار ہو رہی ہو۔ سورۃ توبہ میں بھی اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر بستی میں سے کیوں نہ کچھ لوگ نکلے کہ وہ جا کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے، واپس آ کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے۔ تو یہ بھی ایک نیکی کا سفر ہے۔ پھر اسی طرح کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا، اور اس کے لیے وہ حدیث ہے کہ 3 مساجد کی طرف سفر کرنا اس کی اجازت ہے، باقی نہیں، جس میں مکہ مکرمہ کی مسجد حرام، مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ پھر اسی طرح
اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا، اس کو رباط کہا جاتا ہے. جیسے آپ کی فوجیں سرحد پہ چلی جاتی ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے، جب بھی جنگ کی دھمکی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اپنے اپنے گھر آرام چھوڑ کر فوجیں سرحدوں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سفر بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح دینی دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر، عزیزوں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر، کیونکہ عزیزوں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر میں کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی ہوتی. اور دینی دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر جو ہے بہت باعث اجر ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں اقرباء اور احباب کی ملاقات کے لیے سفر کرنے والے کے لیے فرشتوں کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جب کہ یہ ملاقات صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی غرض نہ ہو. اب یہ جہاں آیا نا دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اور پھر طلب علم کے لیے، اپنے گھر بار بھی چھوڑ کر آتے ہیں، تو یہ پھر فی سبیل اللہ ہی سفر ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر جو لوگ دور دور سے آتے ہیں تو وہ کبھی پریشان ہو تو یہی سوچا کریں کہ ہم جب فی سبیل اللہ نکلے ہیں تو پھر اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. لیکن اس سفر کے لیے شرط کیا ہے؟ الذین صبروا، کیونکہ سفر کی اپنی مشقتیں ہوتی ہیں، اس لیے صبر ضروری ہے. اور اس کے علاوہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ رب پر توکل کے بغیر گھر نہیں چھوڑا جا سکتا. جب تک آپ کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو آپ گھر نہیں چھوڑ سکتے. یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گی، الذین صبروا کیوں کہا گیا ہے؟ بعض اوقات لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے چونکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اللہ کے مہمان جو ہیں، اور یہ ان کی خوش فہمی ہوتی ہے. یہ سوچ ٹھیک ہے، ایک اچھی سوچ ہے، ایک طرح سے یہ ان کا اپنا ایک گمان ہے، اچھی بات ہے یہ سوچیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی نظر رکھیں کہ الذین صبروا. یاد رکھیے کہ سفر ہے، کوئی بھی سفر محض تفریح نہیں ہوتا. اگر پہلے زمانے کا سفر گھوڑوں اور اونٹوں پر ہونے کی وجہ سے تکلیف دہ تھا تو آج جہازوں پر بھی سفر کے الگ مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں. پاسپورٹ بنانے سے لے کر امیگریشن کراس کرنے اور ویزے لینے اور پھر جہاز پر بیٹھنے، اور پھر اس سفر میں بھی بہت سے لوگوں کو نوزیہ ہوتا ہے اور وہ بھی گرنے کا ڈر ہوتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح مسلسل کئی گھنٹے ایک جگہ پر قید ہو کر بیٹھنا. اسی طرح ریلوے کے سفر ہوں، گاڑیوں کے ہوں، کوئی بھی خطروں سے پاک نہیں. یعنی آج کے اس دور میں بھی ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کچھ کم نہیں ہو رہے. ایک تو سفر کی اپنی ایک مشقت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے. مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کی ہجرت کے بعد کچھ بیمار ہو گئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرۃ القضاء کے لیے صحابہ کرام گئے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں. اسی لیے کیا حکم ہوا تھا کہ طواف میں رمل کا حکم ہوتا ہے کہ تیز تیز چلو، ہلکے ہلکے دوڑتے دوڑتے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ دین کے لیے نکلتے ہو تو ہر چیز آپ کی پسند اور آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ سیر و تفریح کے لیے نکلو تو آپ اپنی جیب کو دیکھ کر اپنے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے لیے مرضی کا کھانا کھاتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہو کہ جس میں آپ کی اپنی مرضی کو عمل دخل نہیں ہوتا تو بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ان تکلیفوں کی شکایت کرنا جو ہے وہ سارے اجر کو ضائع کر دیتا ہے. اس میں رونا دھونا، باتیں بنانا ناشکرے پن کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کے علاوہ اجر کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اللہ نے ایک قانون رکھا ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے میں نعمتیں اس کو دیتا ہوں. قرآن کی نعمت ہے هو خیر مما یجمعون. اگر آپ ناشکرے ہیں تو آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے. اگر آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں کہ مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ تھے وہ کس طرح رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو ہلاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا یہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. دین کے لیے تو قربانیاں کرنے والوں نے اتنی قربانیاں کی. ہم نے آج تک کیا قربانی کی؟ ہم سب دعوے کرتے ہیں دین کی خاطر ہجرت کرنے کے، سائحون بننے کے اور اللہ کی خاطر نکلنے کے، لیکن اللہ کے راستے کی تکلیفیں
اور تکلیفیں بھی کیا، یہ کوئی تکلیفیں نہیں، اس سے زیادہ تکلیفیں گھروں میں ہوتی ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی تو میں حیران ہو گئی کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ ساتھ ہے، یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، صبر اور توکل ہوگا تب جا کے اجر ملے گا۔ اور پھر مجھے حیرت اس پر بھی ہوئی آیت کا آخری حصہ پڑھ کے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا ہوتا کہ ان سیکریفائسز کا اور یہ چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ ہم صرف دنیا کو ہی جنت بنائے ہوئے ہیں اور دنیا کے فائدے ہی ہم فائدے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مرضی کے خلاف، نفس کے خلاف، اپنے فائدے اور مصلحت کے خلاف کوئی تھوڑی سی بات بھی ہو گئی تو بس اس کے لیے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ایسے تھوڑے دل اور ایسے چھوٹے ذہن والوں سے تو پھر دین کی خدمت نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں ہمارا معاشرہ اتنا بے سکون ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو شخص چھوٹی سی بات پہ صبر نہیں کرتا اور اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ پھر بڑے بڑے مسائل کہاں سے دیکھ سکتا ہے، اور بڑی بڑی قربانیوں کی صرف نعرے ہی لگا سکتا، کر نہیں سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو یا انسانوں کو، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم جانتے نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بار بار اس مخالفت کا سامنا تھا، ان پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ چونکہ انسان ہیں اس لیے ہم آپ کا نبی ہونا مان نہیں سکتے، اگر آپ فرشتے ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے۔ تو بتایا گیا کہ آپ پہلی دفعہ انسان کے روپ میں نبی بن کر نہیں آئے۔ ان کا یہ اعتراض بے فائدہ ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ یعنی فرق کیا ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک پیغمبر میں؟ کہ ہم پیغمبر بناتے تو عام انسانوں میں سے ہی ہیں، لیکن ان انسانوں پر خاص فضل اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھ لو اہل ذکر سے۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ اس سے ایک معنی تو اہل کتاب کیا گیا ہے، یعنی جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے ان سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کا معنی اہل کتاب کیا گیا ہے، یعنی پچھلے انبیاء کی کتابوں کے ماننے والوں سے پوچھ لو، جو لوگ ان کی تاریخ سے واقف ہیں کہ ان کے ہاں پیغمبر کون تھے، کیا فرشتے پیغمبر تھے ان کے ہاں یا انسان؟ اگر وہ فرشتے نہ تھے تو پھر تم اس نبی کا انکار محض اس کے انسان ہونے کی بنا پر، بشر ہونے کی بنا پر کیوں کر رہے ہو؟ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بات خود پتہ نہ ہو وہ کس سے پوچھ لو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی محض سنی سنائی بات اور محض لوگوں کا ایک بات برائے بات کرنا اور شوشے نکالنا کسی چیز کی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کافی نہیں یا کافی دلیل نہیں۔ اس کے لیے علمی طریقہ اختیار کرو، اور علمی طریقہ کیا ہے؟ سوال کا طریقہ، پوچھو۔ بالبینات، وہ پیغمبر کس طرح آئے؟ روشن دلائل کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی جو کلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا کریں، اس کی وضاحت کر دیا کریں، لتبینہ بیان کیا کریں، اس کی تشریح اور توضیح کر دیا کریں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو سمجھا دیا کریں، اگر کوئی سوال کرے تو سوال کا جواب دے دیا کریں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب۔ آپ کی طرف کتاب بھیجی گئی اور آپ پر پہلی ذمہ داری کیا ڈالی گئی کہ آپ اس کتاب کو، اس ذکر کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مفسر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آج بھی اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تشریح اور آپ کی توضیح کے بغیر نہیں سمجھ سکتا، یا آپ کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تفسیر کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیات کی گہرائی میں جائیں، اس کا مطلب معلوم کریں، اس سے نتائج نکالیں، اس سے عملی زندگی میں استفادہ کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا پھر امن میں آ گئے وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلیں؟ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کے قتل کے ارادے کیے تھے۔ سورت مکی ہے، پیچھے بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشوں کے جال بن رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں، آپ کے مشن کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ بھول گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں اس بات سے ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، او یأتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، جہاں سے ان کا خیال بھی نہ ہو۔ آپ یاد کر لیجئے سورت الانفال کی آیت نمبر 30 جس میں آتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو وَيَمْكُرُ اللَّهُ کیا ہے کہ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی دور کی بھی آخری صورتوں میں سے، کیونکہ عطا امر اللہ سے شروع ہو رہی، اور وہاں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ امر اللہ سے مراد ہجرت بھی ہے، کہ اللہ کا فیصلہ یعنی فیصلہ ہجرت اب آ چکا ہے، اور پھر ابھی بھی ہجرت کی بات ہوئی۔ اللہ کے دین کے خلاف سازش کرنا، دین کی طرف بلانے والے کے خلاف مکر و فریب کے جال بننا، یہ سب کچھ ایسے ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اللہ کی پکڑ سے بالکل غافل ہو چکے ہوں، بے فکر ہو چکے ہوں، جو بھول چکے ہوں کہ انہیں ایک طاقتور ہستی دیکھ رہی ہے اور وہ ان کی ان سب چالوں سے نبٹنا جانتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کو ان کی غلطیوں پہ فوراً نہیں پکڑتا، تو بہت سے لوگ اس بھول کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری خرابیوں کے اوپر کبھی ہم کو پکڑا ہی نہ جائے گا، حالانکہ یہ محض ان کی بھول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔